جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا اور وہ حلال کمائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا جائے گا، جس طرح سے تم لوگ اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لقمہ صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے بغیر اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں اور مہمانوں پر خرچ کرتی ہے تو آدھا ثواب خاوند کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس صدقے کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے کا جو تندرستی کی حالت میں اور زندگی کے ایسے دور میں دے جب تجھ پر مال کی ہرس غالب ہو، تجھے محتاجی کا خوف بھی لاحق ہو، اور تو امیری کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ گویا صدقہ دینے میں آخری وقت کا انتظار نہ کرے کہ جب جان حلق میں آ اٹکے تو اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ از خود فلاں اور فلاں کا ہو چکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دنیا کی سرسبزی اور زیب و زینت ہے جس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے دو بندوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا جنہیں اس نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک سے کہے گا کہ اے فلاں بن فلاں کے بیٹے، وہ کہے گا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو اللہ اس سے کہے گا، کیا میں نے تجھ کو مال اور اولاد کی کثرت سے نہیں نوازا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب، تو نے مجھے بہت زیادہ مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا، میں نے اپنا سارا مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تاکہ وہ غربت اور تنگ دستی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تجھے حقیقت حال کا علم ہوتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ۔ سن، جس چیز کو اپنی اولاد کے بارے میں تجھے اندیشہ تھا وہی چیز ان پر مسلط کر دی گئی، یعنی غربت اور تنگ دستی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے کہے گا، اے فلاں ابن فلاں، وہ کہے گا، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ اس سے کہے گا، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد زیادہ نہ دیے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں اے میرے رب، تو نے مال اور اولاد کثرت سے نوازا تھا۔ اللہ پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تیرا بخشا ہوا مال تیری اطاعت میں لگایا، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں میں نے تجھ پر اور تیری رحمت پر بھروسہ کیا۔ اللہ فرمائے گا، اگر تمہیں حقائق کا علم ہوتا تو دنیا میں تم ہنستے بہت اور روتے کم۔ سنو، اپنی اولاد کے سلسلے میں تو نے جس بات پر اعتماد کیا میں نے انہیں وہی چیز دی، یعنی خوشحالی اور تونگری۔ سامعین، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا فعل بتائیے جس سے میری دولت بڑھ جائے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا جسم سلامت رہے، اور ایسا عمل بتائیے جس سے میری عمر طولانی ہو جائے، کوئی ایسا عمل جس سے خدا اور اس کی مخلوق خوش رہے
اور ایسا عمل بھی ارشاد فرمائیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا شمار قیامت میں آپ کے ساتھ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دولت مند رکھے تو اللہ سے ڈر اور اس کی عبادت اور بندگی کے لیے ہرگز غافل نہ ہو۔ اگر تو لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے لیے کسی قسم کا لالچ نہ رکھ۔ اگر تجھے یہ خواہش ہے کہ تیرا مال بڑھ جائے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال۔ اگر اپنے جسم کی سلامتی کا خواہش مند ہے تو راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر۔ اگر تو لمبی عمر چاہتا ہے تو اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کیا کر، اور اگر قیامت کے دن میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کر، اور کسی حال میں اطاعت خداوندی سے غافل نہ رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 غارت گر چیزوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کیا باتیں ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر نکلنا، اور بھولی بالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کبیرہ گناہوں کو ان میں شمار کیا جو انسان کی آخرت برباد کر دینے والی ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ نماز الفت ملائکہ کا وسیلہ ہے، نماز طریقہ انبیاء ہے، نماز قبولیت دعا کا سبب ہے، نماز رضا الہی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز کامیابی کا راز ہے، نماز ہی کمال عبودیت ہے، نماز اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا پیغام ہے، نماز پیام رحمت اور مغفرت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پیام نفعت اور طہارت ہے، نماز ہی تکمیل انسانیت ہے، نماز زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے، نماز ہمارے عز و نیاز اور فطرت کی آواز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نفس اور شیطان کی ہلاکت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، نماز ہی اخلاق حسنہ کی ہادی ہے، نماز ہر مومن کے دل کا نور ہے، نماز اسلام کی جڑ ہے، اور نماز معرفت الہی کی مشعل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ جن اور انسان، چوپایوں اور حشرات الارض میں اتارا، جس کی وجہ سے وہ باہم شفقت کرتے اور ایک دوسرے پر رحم کھاتے۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور 99 رحمتوں کو اس نے رکھ چھوڑا ہے، ان سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ 10 گنا ملے گا اور اسے مزید عطا کروں گا، اور جو برائی کرے گا اسے صرف ایک برائی کا بدلہ ملے گا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، اور جو مجھ سے زمین کے برابر گناہ کر کے ملے گا میں اس سے اسی جیسی مغفرت لے کر ملوں گا، بشرطے کہ اس نے کبھی کسی کو میرا شریک قرار نہ دیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور مجھے بھی نہیں مگر اللہ کی رحمت سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت پر نظر پڑی، وہ اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جب اسے قیدیوں میں کوئی بچہ مل جاتا تو اٹھا کر اسے سینے سے لگا دیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے
کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ کی آگ سے نکال لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پہ وہ چیز عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اور ہی چیز پر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کمالات اور صفات سے مزین ہے، وہ ہر طرح کے عیوب اور خرابیوں سے پاک اور بے عیب ہے، اس کی صفات دائمی اور ازلی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال میں غضب اور جلال والی صفات ہیں اور رحم اور مہربانی والی صفات بھی ہیں، مگر رحم اور مہربانی والی صفات اللہ کی جلال والی صفات پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، اسی وجہ سے ہر گناہ اور نافرمانی پر اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ نہیں ہوتی، ورنہ انسان کی صبح و شام کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ عام طور پر انسان سے برائیاں اور نافرمانیاں ظاہر ہوتی ہیں، مگر اللہ کی صفت رحم اور مہربانی غضب والی صفات پر غلبہ حاصل کر کے جلال اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحمت کرنا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعائیہ عرضی پیش کی، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکیاں لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا کیجئے، ہم نے تیری طرف چلنے کی راہ پکڑ لی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا میرا عذاب میں جس پر چاہتا ہوں ڈال کر رہتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان آیات کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو جلال اور غصہ آتا ہے، مگر چونکہ اللہ نے رحم اور کرم اور مہربانی کو ہر چیز پر واقع کر رکھا ہے اس لیے عام طور پر غضب اور جلال پر رحم و کرم والی صفات غالب آ جاتی۔ اور سامعین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جو شخص